بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ معمول تھا تقریباً ہر سال 2 سال بعد اپنی سلطنت کے مختلف تعلیمی اداروں یعنی کہ مدرسہ جات میں جا کر معائنہ کرتے، اساتذہ اور بچوں کے مسائل سنتے اور انہیں پہلی بنیادوں پر حل کروانے کا فرمان جاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سلطنت کے مدرسوں کا دورہ کر رہے تھے تو سلطان اور اس کے سپاہی مدرسہ نظام الملک میں جا پہنچے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور مدرسے کے تمام طالب علم سو چکے تھے۔ سپاہیوں سے مشورہ کرنے کے بعد سوچا کہ رات یہیں پر گزارتے ہیں اور صبح سویرے اس مدرسے کا معائنہ کر کے یہاں سے اپنی منزل پر روانہ ہو جائیں گے۔ صبح جب مدرسے کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی، اساتذہ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے جہاں پر آپ جیسا سلطان ہو وہاں پر علماء کو کوئی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر جب سلطان طالب علموں کو دیکھنے گئے تو ساتھ میں ایک استاد سے پوچھنے لگے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کیا وجہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ تعداد کم نہیں ہے، صبح جب آپ دیکھیں گے تو مدرسے میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ بچے دور دراز کے علاقوں سے ہیں اور جو بچے مقامی ہیں وہ ہر روز صبح سویرے آتے ہیں اور دوپہر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ اگلی صبح سلطان نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، کافی تعداد میں طالب علم مدرسے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر مدرسے کے ایک استاد سے مدرسے کے اخراجات کے بارے میں بات چیت کرنے لگے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر کافی دیر کے بعد سلطان نے مدرسے کے اساتذہ سے اجازت چاہی کہ اتنے میں کسی طالب علم بچے کی ایک زوردار آواز سلطان کے کانوں میں پڑی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے۔ سپاہی واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگا کہ مدرسے کے ایک طالب علم کے چاندی کے سکے چوری ہو گئے ہیں اور یہ بچہ زور زور سے رو رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ سپاہی نے بتایا کہ استاد نے پڑھانا چھوڑا، جلدی سے اس کے پاس پہنچا تو بڑی نرمی سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اس طالب علم نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے والد نے مجھے چاندی کے سکے دیے تھے کہ مدرسے سے واپسی پر گھر کا راشن لے کے جاؤں اور وہ سکے چوری ہو گئے ہیں اور میرا باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ باپ کی مار کے ڈر سے اس بچے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور یہ طالب علم کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی کلاس میں سے کسی بچے نے میرے وہ سکے چرائے ہیں۔ خدا کے واسطے استاد جی مجھے وہ سکے ہر حال میں چاہیے۔ استاد نے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی مل جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ پھر استاد نے ایک بچے کی ذمہ داری لگائی کہ کوئی بھی بچہ اس کلاس سے باہر نہ جائے۔ پھر استاد نے سامنے پہلی قطار میں بیٹھے 4 طالب علموں کی خود تلاشی لی اور پھر ان لڑکوں کو پوری کلاس کے سامنے طالب علموں کی تلاشی پر لگا دیا۔ کافی دیر تلاشی کرنے کے باوجود کسی لڑکے سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ یہ استاد بڑا ہی عقل مند تھا۔ اس نے تمام طالب علموں سے کہا کہ باری باری مجھ سے گلے ملو، مگر تمام طالب علموں کی آنکھیں بند ہوں۔ شاید اس طریقے سے وہ لڑکوں کے دل کی گھبراہٹ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 لڑکوں کی تکرار سے اچانک ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ استاد غصے کے عالم میں اٹھا اور طالب علموں سے کہنے لگا، کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو تلاشی لینے والا طالب علم بولا کہ یہ لڑکا شمس منیر، اس کے پاس ایک بوری ہے جس کی یہ تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ استاد کو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سکے اسی طالب علم نے ہی چرائے ہیں۔ یہ لڑکا کانپتے ہوئے تڑپ کے بولا، نہیں نہیں استاد جی، میں چور نہیں ہوں۔ تو استاد نے کہا، پھر اپنی بوری کی تلاشی لینے دو۔ اس لڑکے نے زور سے اپنی بوری کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور صرف ایک ہی رٹ لگائے
ہوئے تھا کہ میں چور نہیں ہوں، استاد جی میری بوری کی تلاشی مت لیجیے۔ یہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کسی بھی طالب علم کو اور نہ ہی آپ کو ہرگز تلاشی نہیں لینے دوں گا، چاہے آپ مجھے جتنا مرضی مار لیں۔ اس طالب علم کے یہ الفاظ سن کے مدرسے کے تمام طالب علم اور یہ استاد بھی مطمئن ہو گیا کہ اسی کی بوری میں وہ سکے ہیں اور یہی چور ہے۔ استاد غصے سے بولا، ایک تو تم نے چوری کی ہے اور اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہو۔ استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس طالب علم سے یہ بوری چھیننے کی کوشش کی، لیکن نہ چھین سکا کیونکہ یہ طالب علم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بوری سے چپک گیا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس طالب علم کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یہ طالب علم زور زور سے رونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سپاہی کے ساتھ فوراً اس جماعت میں پہنچ گئے۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ استاد دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سلطان نے اونچی آواز سے کہا، ٹھہرو، رک جاؤ۔ استاد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور سارا قصہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنانے لگا۔ تو سلطان نے کہا کہ مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے، آپ اس بچے کو لے کر مسجد کے حجرہ میں آ جائیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ استاد اور وہ طالب علم سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے اور استاد نے سارا ماجرا تفصیل کے ساتھ سلطان کو بیان کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی نرمی کے ساتھ اس طالب علم سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شمس منیر ہے۔ سلطان نے نہایت شفقت بھرے لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ نے اس طالب علم کے سکے چرائے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا کہ بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آپ نے چوری نہیں کی، تو جب تمام چھوٹے بڑے طالب علم اپنی اپنی تلاشی دے رہے ہیں تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ پھر سلطان نے اس سے کہا کہ آپ نے تلاشی دینے کی بجائے تماشا بننا گوارا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ طالب علم خاموش رہا، لیکن سلطان نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں جبکہ یہ زبان پر وہ الفاظ لانا نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے استاد کو جانے کا کہہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ جس بچے کے سکے چوری ہوئے ہیں اسے میں یہ سکے واپس کر دوں گا، اس سے کہنا پریشان نہ ہو۔ اب سلطان اور یہ طالب علم شمس منیر دونوں تنہا بیٹھے تھے۔ پھر سلطان نے بڑی محبت سے شمس منیر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر کہا، کیا آپ مجھے اپنی بوری دکھا سکتے ہیں؟ اس طالب علم نے خاموشی سے اپنی بوری سلطان کے حوالے کر دی۔ اس بوری کی حالت انتہائی شکستہ تھی، وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ سلطان نے شمس منیر کی طرف ایک نظر دیکھا اور بوری کھول کر اس کی چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ اس بوری کے اندر ایک کپڑا تھا، اس کے علاوہ بوری میں کچھ نہ تھا۔ سلطان نے جب اس کپڑے کو کھولا تو اس میں آدھے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، داغی سیب، کیلے اور آدھی گلی سڑی سبزیاں وغیرہ تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کی سمجھ میں سب آ گیا۔ شمس منیر کی آنکھیں دھندلا گئیں، کانپتے وجود کے ساتھ بیچارہ خاموش سر جھکائے ہوئے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر یہ دونوں مل کر خوب روئے۔ پھر روتے ہوئے شمس منیر نے سلطان کو بتایا کہ میں یتیم ہوں اور گھر میں سب سے بڑا ہوں، میرے 4 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، امی پاس کے 2-3 گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جا سکے۔ سلطان یہ سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے، اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ سلطان کو اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میری سلطنت میں یہ عالم ہے اور مجھے خبر تک نہیں، اور سوچنے لگے کہ اگر خدا نے مجھ سے اس بچے کے حالات کے بارے میں سوال پوچھ لیا میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بچہ زارو کتار روتے ہوئے کہنے لگا،
کہ ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں۔ کل شام صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا، میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا۔ میں صبح کچھ کھائے بغیر مدرسے آ رہا تھا اور میں بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مارے بھوک کے میرا سارا جسم، خاص کر میری ٹانگیں چلنے سے قاصر تھی۔ مدرسے آتے ہوئے میں ایک تندور کے سامنے سے گزرا جہاں سے لوگ روٹیاں اور سالن وغیرہ لے کر جا رہے تھے، تو اس کے سامنے کچرے میں کچھ کھائے ہوئے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، کچھ پھل اور سبزیاں وغیرہ ملی، تو میں نے انہیں اٹھا کر کھا لیا اور قریبی نل سے پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا، اور باقی یہ بچی ہوئی روٹیاں وغیرہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کے لیے اس بوری میں ڈال لیں کہ مدرسے سے واپس جا کر ان کو کھلاؤں گا۔ پتہ نہیں میری ماں بیچاری نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اسی لیے زاروں کتار رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا اور کسی کو کچھ خبر نہ تھی، لیکن آج اللہ نے نہ جانے کیوں میرے اس پوشیدہ راز کو آپ کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ بچے کو یہ علم نہ تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کس طرح اور کس کے ہاتھوں نوازنا ہے۔ اس کے بعد مدرسے کا ایک استاد آیا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ استاد بھی یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ سلطان کی آنکھیں سوزش سے بھر چکی تھی۔ پھر سلطان نے استاد سے تمام بچوں کے متعلق پوچھا اور جو بچہ انتہا درجے کا غریب تھا اس کا وظیفہ مقرر کیا اور شمس منیر کو سونے کے سکوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔